اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، تھوڑا سا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رمضان شریف کی برکت سے، کیونکہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں احادیث، ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ جو حدیث ہم تک پہنچانے والی شخصیت ہے وہ کس طرح کی شخصیت تھی۔ تو کل آپ نے دیکھا تھا کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 90,000 سے زائد طالب علم جو ہے وہ اس وقت آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں 4 سال میں 90,000 سے زائد طالب علم آپ سے حدیث کا سماع کر چکے تھے اور آپ سے حدیث کا علم سیکھ چکے تھے۔ لیکن خود آپ نے جن سے علم سیکھا، جو آپ کے شیوخ، جو آپ کے اساتذہ کرام تھے، ان کی تعداد 1080 بنتی ہے، یعنی 1080 اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا، اور آج ہم ان کی احادیث جو ہیں وہ ان کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب دوسری جو روئے زمین پر ہے وہ امام صاحب کی صحیح بخاری ہے۔ ابھی ہم نے یہ صحیح بخاری کے متعلق بھی جاننا ہے۔ تھوڑا سا میں یہ کہہ رہی تھی کہ امام بخاری صاحب کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا ہمیں علم ہو جائے، جتنا ہمیں چاہیے اتنا۔ ان کی حیات تو ماشاءاللہ 62 سال کی عمر جو ہے وہ واقعات سے بھرپور ہے، لیکن اتنے کا آپ کو بتا دوں گی جس سے ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے۔ تو علماء کا کہنا ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ روئے زمین پر چلنے پھرنے والے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ علم اگر ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو کچھ لوگ اس کو وہاں سے بھی اتار لاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پہلے تو حضرت سلمان فارسی کے اوپر چسپاں ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اور آپ کے کارناموں پر منطبق ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے متعلق ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ خراسان کی سرزمین نے امام بخاری جیسا شخص پیدا نہیں کیا۔ یہ سب سے زیادہ جو چیز ان کی شخصیت کی جو ہے وہ غماز ہے، ان کی شخصیت کی سب سے زیادہ غمازی کرنے والی چیز ان کا بلا کا حافظہ ہے، بے مثال حافظہ۔ ایک دن میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ چند واقعات جو ہیں وہ ان کے حافظے کے ساتھ جو ہے وہ ملحق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گی کہ کس طرح کا حافظہ پایا تھا انہوں نے، اور کیا کیا ان کے کارنامے ہیں۔ تقریباً 20 کے قریب ان کی تصانیف ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے سامنے ہے، یہ ایک تصنیف ہے، لیکن ہے یہ تصانیف میں سب سے اعلیٰ درجے کی، اور ان کا شاہکار ہے۔ ویسے امام صاحب کی 20 کے قریب تصانیف ہیں، تو ان کی اس شاہکار میں سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے باب نمبر 32 کی حدیث نمبر 44۔ باب نمبر 32 کیا ہے؟ جنازہ کے ہمراہ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ جنازہ کے ہمراہ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ تو فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر، یہ دیکھیں یعنی صاحب ایمان، یعنی غیر مسلم نہیں، غیر مسلم کے لیے یہ چیز جو ہے یہ انعامات نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے۔ جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے، یعنی اور اس کی نیت بھی ہو، یہ نہیں کہ وہ کسی ریاکاری کے لیے جنازہ پڑھنے جا رہا ہے، یا صرف اس لیے کہ بھائی میرا عزیز تھا مجھے تو اب جانا ہی ہے، جنازے میں تو میں نے جانا ہی ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کے جنازے میں جا رہا ہوں، حصول ثواب کے لیے جا رہا ہوں، اور کل کو میرے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے، کچھ لوگ میرا بھی جنازہ پڑھیں گے۔ آج اگر میں کسی کا پڑھوں گا تو کل کو کوئی میرا بھی پڑھے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنازہ پڑھنے کا ثواب بے شمار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔
نے حضرت ابو ہریرہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے یعنی گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ہو لے ثواب کی غرض سے، اور اس کے ساتھ جائے اور نماز و دفن سے فراغت ہونے تک، نماز یعنی نماز جنازہ و دفن سے فراغت ہونے تک یعنی جب کہ وہ اس کو دفن کر لیا جائے اس کے ساتھ رہے، یعنی وہیں پہ موجود رہے جنازگاہ میں قبرستان میں جب تک کہ اس کو دفن نہ کر لیا جائے، تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ابھی ہم قرات کی وضاحت کرتے ہیں قرات کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جس شخص نے نماز جنازہ کے ساتھ رہا، نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں اس وقت تک ساتھ رہا جب تک کہ اس کو دفن نہیں کر دیا گیا، تو وہ جب واپس آتا ہے تو 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، سبحان اللہ، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے، اکثریت تو ایسے ہی ہوتی ہے نا کہ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں اور واپس لوٹ آتے ہیں، دفن تک وہاں پہ ٹھہرتے نہیں، تو ان کے لیے جو جنازہ پڑھ کے فوراً لوٹ آتے ہیں تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دفن تک ساتھ رہنا وہاں وہ کتنا ضروری ہے اور کس قدر باعث ثواب ہے، لیکن لوگ جنازہ پڑھتے ہی فوراً واپسی کی، لیکن وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہتے، حالانکہ وہ آدھا ثواب کماتے ہیں۔ یعنی وہ جو دفن تک ساتھ رہنے والے ہیں وہ 2 قرات ثواب کماتے ہیں، اور جو فوراً واپس آ جاتے ہیں وہ 1 قرات ثواب کماتے ہیں۔ اب دیکھیے قرات کیا چیز ہے آخرت کے لحاظ سے، یہ دنیا کا قرات نہیں ہے، یہ 20 کیرٹ کا سونا اور 24 کیرٹ کا سونا، یہ وہ نہیں ہے۔ آخرت کے لحاظ سے 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ البتہ دنیا میں 1 قرات 12 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آخرت کا یہ 1 قرات کس کے برابر ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، اور دنیا کا 1 قرات کس کے برابر ہوتا ہے؟ 12 درہم کے۔ اس حدیث سے جنازے کے ساتھ چلنے، نماز پڑھنے اور دفن کے بعد واپس آنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ فلاں جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو پھر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤ، اس کے لیے دعائے خیر کرو۔ تو یہ جنازہ پڑھنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ جو اس مردے کے لیے جو دعا تو وہ کرتے ہیں وہ ان کے اپنے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، ان کے اپنے لیے کہ وہ 2 قرات یا 1 قرات سونا جو ہے وہ لے کر لوٹتے ہیں، ثواب لے کر لوٹتے ہیں۔ دنیا کا جو قرات ہے وہ تو اس کے برابر ہے 12 درہم کے، لیکن جو آخرت کا قرات ہے وہ 1 احد پہاڑ کے برابر ہے، جو 1 احد پہاڑ کا ثواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام شاعر اسلامی جو ہیں، تمام شاعر اسلامی، اب یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی دفن ہم آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، تو جو غائبانہ نماز جنازہ اس میں بھی 1 قرات کے برابر ثواب لے کر وہ لوگ لوٹتے ہیں جو کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے دیکھیں عام کے عام اور گٹھلیوں کے دام، کتنا آسان دین ہے، الدین یسرن۔ دیکھیں ایک نماز جنازہ پڑھی ہے جس میں سجدہ تک نہیں ہے، بس کھڑے ہو کر آپ نے قیام کیا ہے اور اس کے لیے دعا کی ہے، اور آپ کی ذات کو کتنا نفع ہوا ہے کہ آپ 1 قرات کے برابر احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کر لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیں الدین یسرن، بہت آسان دین ہے ہمارا۔ اللہ کی ذات کرے کہ ہمیں اس دین کے اوپر عمل پیرا رہنے کی، اس دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور میری ایک ادنا سی کوشش ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور حدیث کو بہت توجہ اور انہماک کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن کے دورہ قرآن اور قرآن کے دروس یہ تو اکثر ہوتے ہیں، لیکن احادیث کے متعلق ہمارے بہت کم گھروں کے اندر جانا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ ایک ادنا سی کاوش اللہ کی ذات قبول کرے، اور ہم لوگ حدیث کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا اور حدیث کا علم حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔